وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، لا سيما على أكرم الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد. وعجل فرجه وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه تبتت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشریف. جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری دعائیں یا ہمارے پرسنل لائف کے لیے ہیں یا ہمارے گھر والوں کے لیے ہیں، خاندان کے لیے ہیں، دوستوں کے لیے ہیں، مگر ایک دعا یہ ہے جو سارے انسانیت کی بھلائی جس میں ہے، وہ دعا ہے مولا کی. جب مولا تشریف لائیں گے تو سارے مشکلات حل ہوں گے. انسانی مشکلات کا حل ہی ظہور مولا. ظہور مولا میں دیری ہمارے کردار سازی کے ساتھ دعا بہترین وسیلہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجت ابن وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. اللہ وعجل فرج. ہماری گفتگو کل ابتدائی چند باتیں جملے حص دینی، سینس آف ریلیجن، یہ کیا چیز ہے، ہم لوگ کس طرح سے اس کو اجاگر کر سکتے ہیں. یہ اندر موجود ہے، انسان کے اندر موجود ہے. صرف سم ون چاہیے، کوئی ایسا شخص چاہیے جو اندر ہمارے چھپے ہوئے راز کو کھول سکے. اور یہ
موضوع دیا کیوں گیا کل میں نے بتایا تھا. اس کی وجہ 2 ٹینیجر بچے ہیں اور ان کے سامنے تلوار ہے اور وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں قتل سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے دیں. یہ جو جذبہ ہے یہ اس کو کہتے ہیں حس دینی. اس کو جو ہیڈن ٹریجر ہے، ایک چھپا ہوا راز ہے انسان کا، اس کو کس طرح سے ہم کھول سکتے ہیں، آج کی ہماری ایک بحث ہے. انشاءاللہ اور ساتھ رہیں تو بات ہوگی. سورہ بقرہ کی آیت ہے شاید 121 ہے، جس کی تلاوت کا شرف ہم حاصل کر رہے ہیں. کل ہم نے ایک ہوم ورک دیا تھا، امید ہے کہ آپ لوگ اس ہوم ورک کو کر چکے ہیں. جو آج نئے آئے ہیں وہ لوگ وعدہ کریں. میں نے کل بتایا تھا کہ ہماری زندگیاں ہائی جیک ہو چکی ہیں، ہماری زندگیاں اغوا ہو چکی ہیں. وی آر ناٹ ان کنٹرول. ہمارے کنٹرول میں ہم نہیں ہیں، کوئی اور کنٹرول کر رہا. واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کنٹرول میں لانے کے لیے قرآن کی تلاوت سے شروع کریں. روزانہ کتنی آیتیں؟ 10 آیتیں ترجمے کے ساتھ روزانہ پڑھیں. اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ جو ہماری غفلتوں کے پردے ہیں اس کے پیچھے راز کیا ہے. جب یہ پردے ہٹ جائیں گے تو یو ول بی ان اور کنٹرول. آپ اپنے ہی کنٹرول میں رہیں گے، کسی کنٹرول میں جانے کی ضرورت نہیں رہے گی. حقیقت یہی ہے. حضرت یعقوب اور حضرت ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند یعقوب، انہوں نے وصیت کی اپنے بچوں کو. وَوَصَّىٰ بِهَا ابراہیم و یعقوب یا بنی، اے میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے دین چن لیا. اللہ نے تمہارے لیے ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، تمہارے لیے دین چن لیا ہے. فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. شرط یہ ہے کہ تم مرو نہیں، اس اسٹیٹس میں مرو کہ تم مسلمان رہو. یعنی تمہاری زندگی پوری اسلام تو ہے ہی، لیکن جب آخری لمحات ہوں تب بھی تم مسلمان رہو. یہ وصیت ہے. تو یہ قرآن جو ہے کئی موضوعات کو چھیڑتا ہے. ایک آیت کے ساتھ آپ سوچتے چلے جائیے، بہت سی باتیں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں. قرآن کی خصوصیت ہے، قرآن فکر کو چھیڑتا ہے. اور کل میں نے بتایا تھا قرآن سوالات کو ابھار دیتا ہے. آپ کو جوابات کی تلاش میں جانا پڑے گا. جواب ایک ہی گھر دے گا، کوئی اور نہیں دے گا. خود قرآن نے بتایا ہے کہ اس لیے کہ نہ صرف ہم نے قرآن بھیجا ہے، قرآن والے بھی بھیجے ہیں. کہ قرآن بتائے گا کہ کیا ہے، سمجھ میں نہیں آیا تو کس سے پوچھنا ہے؟ ان قرآن والوں سے. اسی لیے چوتھے امام نے فرمایا القرآن یہدی الی الامام والامام یہدی الی القرآن. قرآن کہتا ہے امام سے پوچھو، امام فرماتے ہیں قرآن میں دیکھو. تو جب بھی اماموں کے پاس سوال کیے جاتے تھے تو پہلے امام قرآن کی آیت، جب قرآن کی آیت پڑھتے تو ایسے معلوم ہوتا تھا وہ آیت اسی وقت نازل ہوئی ہے. اس لیے کہ اصل بولنے والا یہی تو ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. فرجہم، یہ جو آیت ہے، اس آیت سے یہ پتہ چل رہا ہے ہمارے اندر ایک دین ہے. آلریڈی اندر ہمارے وجود میں ایک دین ہے. اس دین کو اللہ نے چن لیا. اب یہاں پر بحث ہے دین کیا ہے، دین جس کو چن لیا یہ کیا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا. ایک حدیث اس کو آپ ہمیشہ سے سنتے رہتے ہیں ماشاءاللہ علماء سے، کل مولود یولد علی الفطرہ. ہر بچہ جو ہے اس کی فطرت میں پیدا ہے. انگلش میں ٹرانسلیشن نیچر صرف نیچر نہیں ہے، انٹ ڈسپوزیشن. یعنی یہ وہ چیز ہے جو اندر گوندھی ہوئی ہے، جبلت میں انسان کے ڈال دی گئی ہے. وہ کیا ہے؟ مذہب ہے، دین ہے.
تو بغیر دین کے انسان رہ نہیں سکتا۔ یہ جو کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی دین نہیں ہے، وہ خود ایک دین ہے۔ توجہ بہت اچھی طرح سمجھیے، دین کی تعریف کیجئے۔ واٹ از ریلیجن؟ دین کیا ہے؟ دین سلیقہ حیات، زندگی گزارنے کے طریقے کو کہتے ہیں دین۔ تو کون انسان ہے جس کے پاس زندگی گزارنے کا سلیقہ نہیں ہے؟ توجہ، تو ہر انسان کا ایک سلیقہ ہے، وہ زندگی گزارتا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ آیا اس کا سلیقہ اسلام کے برابر ہے یا نہیں ہے۔ اگر اسلام کے برابر ہے تو مسلمان ہے، ورنہ اس کا اپنا دین ہے اسلام۔ تو یہ سب سے بڑا چیلنجنگ ایشو ہے۔ وہ ایشو یہ ہے کہ پیرامیٹرز پہلے بتا دیے گئے ہیں، یہ پیرامیٹرز پہ اترو گے تو مسلمان ہو، اگر نہیں اترو تو مسلمان نہیں ہو۔ اسی لیے اس ہندو شاعر نے کہا ہے، جام پر جام پیا پھر بھی مسلمان رہے۔ جی، جام پر جام پیا پھر بھی مسلمان رہے، قتل اماموں کو کیا۔ جی، جام پر جام پیا پھر بھی مسلمان رہے، قتل اماموں کو کیا پھر بھی مسلمان رہے، ہے یہی دین۔ تو اس دین سے توبہ ماتھر شک پیغمبر پہ کیا۔ اللہم صلی علی۔ اگر رسالت پہ شک ہونے کے بعد پھر دین کہاں باقی رہا؟ تو ختم ہو گیا نا ابھی۔ اگر اشہد ان محمد رسول اللہ، صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی۔ اگر کہہ رہے ہیں تو ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ سرکار اللہ کے رسول ہیں۔ اگر شک ہو گیا تو پھر مسلمان کہاں رہا؟ نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے کوشش ہمیں کرنی ہے کہ ہماری لائف کو پیرامیٹر آف اسلام، اسلام کے پیرامیٹر سے ملانا ہے، نہ یہ کہ اسلام کو ہمارے توجہ بہت اچھی طرح سے، میری اپنی ایک زندگی کا سلیقہ ہے، میں اس کو لا رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں یہی اسلام ہے۔ نہ، غلط ہے بھائی۔ اسلام نے پہلے بتا دیا ہے، یہ اس کے تمہارے عقائد ہیں، یہ تمہارا عمل ہے، یہ تم کرو گے تو مسلمان ہو، نہیں ہو تو تم نام تمہارا مسلمان ہے، تمہارے پاس اسلام نہیں ہے۔ تو دین اسلام نے یہ موضوع میں نے چھیڑا کیوں؟ ماشاءاللہ پوش ایریا میں، ایجوکیٹڈ ایریا میں ایک بہت ہی اہم بحث ہے۔ میں کل بتا رہا تھا، دین کو صرف مولویوں کے حوالے مت کیجیے، دین سب کی ذمہ داری ہے، صرف مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اپنی ذمہ داری کو محسوس کیجیے۔ مثلا ہمارے بچے جا رہے ہیں نیوزی لینڈ، کبھی بعض بچوں کو بھیجتے ہیں ہم لوگ، آسٹریلیا کو، یوروپ کو، وہی رشیا بھی جا رہے ہیں، پھر امریکہ بھی جا رہا ہے۔ بچوں میں ایک ایسی حس پیدا کر دینی ہے کہ وہ ایئرپورٹ پہ بھی ہے، نماز کا وقت آ گیا تو مصلی بچھا دے۔ یہ کیسے کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ اسی کی طرف اشارہ۔ یہ ٹین ایجر بچے، 2 بچے جو یتیم ہیں، 1 سال تک قید میں ہیں، ان بچوں کے سر پہ تلوار ہے، یہ کہہ رہے ہیں ہمیں مارنا ہے، مار لو، مگر 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ یہ کون سی حس ہے؟ کیا یہ ہم لوگ کریٹ کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، کر سکتے ہیں۔ اگر ہم لوگ اپنے دین میں شرمندہ رہیں گے، جملہ سمجھنے کی کوشش کیجئے، اگر ہم لوگ شرمندہ رہے دین میں، نماز میں بھی شرمندگی ہے، وضو میں بھی شرمندگی ہے، روزے میں بھی شرمندگی ہے، اگر ہم لوگ پراؤڈ کریں اپنے دین پر، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یو آر دی بیسٹ، تم بہتر ہو۔ انہیں بچپنے ہی سے اس بچے کے ذہن میں ڈالنا ہے کہ تمہارے سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم اس دین کو مانتے ہو جس کو اللہ نے تمہارے وجود میں ڈالا۔ تو اگر یہ انتخاب ہمارا صحیح ہو جائے، یہ انسٹل کر سکیں کہ ہمارے بچوں میں تمہارے پاس دین سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، اور تم جہاں بھی جاؤ وہ دین باقی رہے، ورنہ نہیں کیا ہوگا؟ کتنے کربلا گئے جا رہا ہے انشاءاللہ 40 میں 20 ملین، ماشاءاللہ، لبیک اللہم
लब्बैक, 22 मिलियन लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक या हुसैन, सब मिलकर लब्बैक या हुसैन, सब लोग कह रहे हैं लब्बैक या हुसैन। और जैसे ज़ियारत करके आए, प्लेन में बैठे, वो जो चादर जो वहाँ इतनी गाढ़ी थी निकल गई। भाई क्या हो गया भाई? ज़व्वार बन के आए बड़े शोर व शैन से, ईमा लिपट के रह गया कब्र हुसैन से। अब सोचें इस बात पर कि क्या करें इसको, इसमें हमारी कहीं गड़बड़ कहाँ पर है? ये हम समझे कि करबला में हरम इमाम हुसैन में दीन है। तवज्जो तवज्जो, आइम मासूमीन के पास दीन है, खाना काबा के सामने दीन है। दीन स्पेस का नाम नहीं है, मकान का नाम नहीं है, ज़मान का नाम नहीं है, दीन ज़िंदगी है। तवज्जो बहुत अच्छी तरह से, मेरी तरफ से नहीं कहता, मेरे पीछे आयतें हैं मेरे साथ। आप लोग सब मिल के सलवात पढ़े मोहम्मद वाले में। देखिए आयत कुरान की, सूरह अनफाल, कुरान में 114 सूरह हैं, 8वां सूरह है सूरह अनफाल, उसकी 24वीं आयत है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, किससे बात कर रहा अल्लाह? या अय्युहन्नास नहीं है, जनरल पब्लिक नहीं है। ये मोमिनून कौन है? ये तो मालूम है उनकी लॉजिक, ये नास की लॉजिक नहीं है, उनकी मंतिक अवाम की मंतिक नहीं है। अवाम ये कहते हैं दुनिया में ये हो रहा है इसीलिए हमें करना पड़ रहा है, दुनिया में ऐसा हो रहा है इसलिए हमें करना पड़ रहा है। मगर मोमिन की लॉजिक ये नहीं है कि दुनिया में ये हो रहा है ये करना है, हमें मोमिन की लॉजिक है अल्लाह का हुक्म है इसलिए। जी, मोमिन कौन है? उसकी लॉजिक क्या है? युमिनूना बिल, मजमा मेरे साथ रहे, युमिनूना बिल, तो मालूम है हमारी लॉजिक मैटर नहीं है, हमारा लॉजिक है मंतिक हमारी युमिनूना बिल गैब है। दूसरी दुनिया में हम रहते हैं, तुम्हारी दुनिया दुनिया की दुनिया नहीं है। दीन की दुनिया कहाँ से शुरू होती है? युमिनूना बिल गैब। आइए यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत बात है, खुसूसन जवान बच्चों के लिए, याद रख लीजिए इस चीज़ को। साइंटिफिक तौर पे साबित करता हूँ मैं, इंशाअल्लाह बात बहुत वाज़ेह होगी। आज वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी, सारे यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है, कॉलेज में पढ़ा जाए। क्या बिग बैंग थ्योरी क्या है? एक बैंग हुआ, एक आवाज़ आई और फटा, उसके बाद आसमान बन गया, सितारे बन गए, ये सूरज गब सब ठीक बन गया। हाँ, सीधा सीधा। अच्छा, ये यूनिवर्सिटी में जो बिग बैंग थ्योरी पढ़ाते हैं ये भी पढ़ाते हैं वेयर देयर इज़ ए कॉज देयर हैज़ टू हैव इफेक्ट। जहाँ इल्लत है मालूल का होना ज़रूरी है, जहाँ मालूल है इल्लत का होना ज़रूरी है। अगर बिग बैंग को हम मालूल माने, मजमा मेरे साथ रहे, अगर हम मालूल माने, इफेक्ट माने, व्हाट इज़ द कॉज, उसका इल्लत कौन है? तुम ये पढ़ाते हो मंतिकी बात करो, अकली बात करो, बग़ैर अक्ल के आने के बात मत करो, मुझे समझा दो। हर चीज़ के लिए तुम ये कहते हो बग़ैर इल्लत के नहीं हो सकती। तो ये जो बिग बैंग की इल्लत क्या है? व्हाट इज़ द कॉज? मजमा मेरा साथ रहे, कॉज वो लोग बताते नहीं भाई फ्लुक में हो गया, नहीं भाई हमें फ्लुक्स मानते नहीं है। तुम यही समझाते हो कि मंतिक में तुम्हारी लॉजिक ये होना चाहिए जहाँ भी इल्लत हो मालूल का होना ज़रूरी है, कॉज जहाँ है इफ़ेक्ट का होना ज़रूरी है, इफ़ेक्ट जहाँ है कॉज का होना ज़रूरी है। बिग बैंग इफ़ेक्ट है, कॉज क्या है तुम्हारे पास? मजमा है मेरे साथ? बहुत मुश्किल कीजिए, बहुत ही मुश्किल, आसान नहीं है। साइंस जवाब नहीं दे पाती। यहाँ पर युमिनूना बिल गैब जवाब देता है। युमिना बिल क्या जवाब देता है? उठाइए सूरह अंबिया 21वां सूरा है, 30वीं आयत है। तोहफ़ा लेके जाइए यहाँ से, कितना लज्जत उठाइए मेरे नौजवानों, दीन कितना हमारा आ गया है। अवलम यरल्लज़ीन, खुदा ये कह रहा है जो लोग काफिर हैं, अवलम यरल्लज़ीन कफ़रू अन्नस समावाति वल अर्दी कानता रत्कन,
کیا نان بلیورز جانتے نہیں ہیں؟ کافر کو کافر مت بولیے، نان بلیورز بولیے۔ کافر کا ترجمہ جو بلیو نہیں کرتے وہ نان بلیورز۔ نان بلیورز دنیا میں بہت کم ہیں۔ توجہ بہت عجیب جمع اللہ کہہ رہا ہوں میں۔ اگر حتیٰ ہندو بھی بلیور ہے، وہ کچھ نہ کچھ اس سے پوچھیں کہ کون پیدا کیا؟ بھگوان۔ وہ کہتا ہے بھگوان۔ کائنات کو کیسے پیدا کیا؟ کہا بھگوان۔ کس نے پیدا کیا؟ بھگوان۔ بہت کم ہیں جو ڈینائی کرنے والے ہیں، میجورٹی بلیورز ہیں کہہ رہا ہوں۔ البتہ اس کے اسٹیٹس الگ ہیں، ان کے سوچنے کا انداز ہے، لیئرز الگ ہیں، سمجھنے کا انداز الگ ہے، لیکن اکثر طبیعت پبلک کی جنرل ہیومینٹی جو ہے مانتی ہے کہ کوئی خالق موجود۔ یہ نان بلیورز کے لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ نان بلیور جو لوگ ایمان نہیں لاتے وہ جانتے نہیں ہیں کائنات ایک رتخ تھی۔ یہ رتخ کے معنی ون اینٹیٹی تھی، ایک چیز تھی۔ اللہ کہہ رہا فَفَتَقْنَاهُمَا، ہم نے اس کو پھاڑا۔ توجہ کا تعلم ہو تو معلوم ہے یہ بگ بینگ تھیوری بھی کہاں سے لی گئی؟ قرآن سے لی گئی۔ آدھا لیا گیا، آدھا چھوڑ دیا گیا۔ بگ بینگ کو مانا، ایفیکٹ کو مانا، کاز کو نہیں مانا، علت کو مانا، معلول کو مانا، علت کو نہیں مانا۔ تمہارے پاس علت نہیں معلوم ہے، ہمارے پاس معلوم ہے۔ یہ جو بگ بینگ ہوئی اس کا کرنے والا بھی خالق۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ نہیں، آپ کی صلوات تھکی ہوئی ہے ذرا۔ دیکھیں میرے ساتھ اچھی طرح سمجھیے، بہت اچھی طرح سے۔ اب اس سے پہلے بھی میرا ایک سوال ہے، وہ جو اینٹیٹی ہے، ایک چیز ہے، وہ کہاں سے آئی؟ جی عقل مند ہو تم، ہو ہوشیار ہو تم لوگ، یہ پوچھو بھی یہ بگ بینگ کے لیے کوئی چیز تھی پہلے سے موجود؟ یہ گٹھڑی تھی، پھٹ گئی، پھٹی تو یہ کائنات بنی۔ وہ گٹھڑی کہاں سے آئی؟ وہ گٹھڑی کا ابتدا کیا ہے؟ کہاں سے وہ آئی؟ تم نہیں بتا سکتے، تم نہیں بتا سکتے۔ میری شہزادی فاطمہ زہرا بتاتی ہے، صلوات اللہ علیہ وسلم۔ خطبہ فتق اٹھائیے، خطبہ فتق میں شہزادی فرماتی ہیں ذات پروردگار وہ خالق ہے جو بغیر لا شے کے شے کو بنایا۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کا کوئی مثال نہیں ہے۔ دنیا میں کائنات میں کوئی شے نہیں تھی، کچھ نہیں تھا پھر بھی بنانے والا۔ یہ جواب ہمارے پاس ہے، تمہارے پاس موجود نہیں ہے۔ اگر تم اس جواب کو نہیں لوگے تو کیا ہو جائے گا؟ صفر۔ مجمع سمجھنے کی کوشش کرے بھی، اگر ہم نے اس جواب کو نہیں لیا تو ہماری قیمت ہو جائے گی صفر۔ صفر کی ویلیو کیا ہے؟ بچوں سے پوچھئے، جی میتھ میں پوچھئے صفر کی واٹ از دا ویلیو آف زیرو؟ مولانا صرف زیرو کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اچھا پہلے کیا ہوگا؟ نمبر لکھنا پڑے گا۔ اچھا نمبر لکھا ایک، اگر لیفٹ میں لکھوں زیرو کو تب بھی ویلیو نہیں، تو اصحاب شمال بھی نہیں چلتا، تو اصحاب شمال نہیں چلتا۔ رائٹ پہ لکھنا کسی بھی لینگویج میں، پہلے ایک لکھیے، ایک لکھنے کے بعد صفر کہاں لگائیے؟ داہنے طرف۔ ہو گئے کتنے؟ 10۔ 2 لگائیے 100، 3 لگائیے 1000، 4 لگائیے 10,000، 5 لگائیے 1,00,000۔ 1 فالوڈ بائی ایٹرنیٹی آف زیروز۔ زیرو لگاتے چلے جائیے، قیمت بڑھتی چلے جائے گی۔ ایک جیسے ہی نکلا سب زیرو ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، اِنَّا صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ العالمین۔ میری نماز، میرا روزہ، میری قربانی، میری تمام عبادتیں کس کے لیے ہیں؟ یعنی I am زیرو، میرا عمل زیرو۔ اس زیرو کی قیمت کیوں ہے؟ اس لیے کہ میرے پاس۔ اب میرا مولا حسین کیا کہہ رہا ہے دعائے عرفہ میں؟ مولا حسین علیہ السلام فرماتے ہیں مَلَّذِي فَقَدَكَ مَا وَجَدَا، جس نے تجھے کھویا اس کے پاس کیا ہے؟ کون کہہ سکتا ہے معرفت کی اس منزل پر ہو؟ یہ کہتا ہے۔ اب دعائے عرفہ کو خصوصاً نوجوانوں کو چاہیے، سائنٹیفک دعا، ہر دعائیں سائنٹیفک ہیں، قرآن کی ہر آیت سائنٹیفک ہے۔ اس دعا میں مولا نے آنکھ کیا ہے، کان کیا ہے، زبان کیا ہے، ایک ایک چیز کو گنا ہے۔ مالک تو نے آنکھ دیا، تو نے زبان دی، تو نے کان دیے، تو نے شکم دیا، شروع کیا مولا نے۔ پھر اس کے بعد بتایا کیا کیا چیزیں
اس سے کیا ہے مطلب بتانا چاہتے ہیں مولا بتانا چاہتے ہیں کہ I am nothing but he، میں کچھ نہیں ہوں۔ اب اس کے معنی ہے لا الہ، ہے سمجھنے کی کوشش کیجئے، لا الہ، پہلے کچھ نہیں کہو، کچھ نہیں ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، جو کچھ ہے وہ اللہ ہے۔ اگر یہ ہو جائے گا تو پھر کہیں زندگی انسان کی سمجھ میں آ جائے گی، کچھ ویلیو انسان میں آتا چلے جائے گا۔ اسی لیے کہا گیا جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے۔ بھائی جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر بادہ و جام سے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ عجل فرج، یہ جو ہے ہم لوگ مولانا، ہم لوگ جب تک کہ سائنٹیفک لیول پہ بات نہیں کریں گے نوجوان سمجھیں گے۔ ابھی جو سائنس بتا رہا ہوں میں، ابتدائے کائنات کہاں سے شروع ہوئی، ہم لوگ کوئی سائنس بتا دو، سب لوگ بگ بینگ پہ پہنچ جاتے ہیں۔ بگ بینگ کو جب ہم کاؤنٹر کرتے ہیں جواب نہیں دیتے ہیں۔ قرآن کی ہر آیت کیا ہے، میرا مجمع ساتھ رہے، سائنٹیفک ہے۔ اسی آیت کا آخری تتمہ ہے، آخری حصہ ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز پانی کے ذریعے سے زندگی دی ہے۔ یعنی پانی جہاں ہے وہاں زندگی ہے، پانی جہاں نہیں ہے وہاں زندگی نہیں ہے۔ مارس میں جانے والے صرف یہ دیکھ رہے ہیں پانی مل جائے تو رہیں گے۔ توجہ، قرآن 1400 سال پہلے بتایا لائف کا سب سے بڑا حصہ پانی ہے، اور پانی بغیر حیات نہیں ہے۔ 1400 سال پہلے ایک شخص عربین پیننسولا میں جیتا ہے، نہ کوئی یونیورسٹی گیا، نہ کوئی استاد ہے، نہ کالج ہے، نہ کوئی لیب ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ اس نے شکم مادر کے پورے سٹیجز کو بتایا، آسمانوں کی باتوں کو بتایا، سمندروں میں سفر نہیں کیا، سمندر کی بات بتایا، ہواؤں میں سفر نہیں کیا، ہواؤں کی بات بتایا، فضاؤں میں سفر نہیں کیا، فضاؤں کی بات بتایا، اور مچھلیوں کو نہیں دیکھا، مچھلیوں کی بات کیا، جنگلوں کو نہیں دیکھا، جنگلوں کی بات کیا۔ یہ کون ہے جو 1400 سال پہلے وہ ایک ایسے مقام پر جیتا ہے جہاں پر کوئی ایسے ریسورسز نہیں ہے؟ تو معلوم ہے ایک نالج ہے جو اس کے پاس ایک عظیم ذات سے آ رہی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ یہ حس دینی کو پیدا کرنا سائنٹیفک بنیادوں پر بہت ضروری ہے۔ میں آپ کو اور ایک مثال دوں گا۔ ہمارے پاس ٹورنٹو میں ایک یونیورسٹی ہے، ٹورنٹو یونیورسٹی۔ وہاں پر ایک ڈاکٹر ہے جس نے فیٹس پہ اسٹڈی کی ہے، ماں کے شکم میں جو بچہ ہے اس کے سٹیجز کو۔ جب اس نے اپنے پیپرز پیش کیے کہ دیر آر 6 اسٹیجز، 6 اسٹیج ہیں ماں کے شکم میں، جب پیش کر دیا تو ایک لڑکا اٹھا، اس نے کہا سر ہماری کتاب ہے قرآن، اس میں ہے نطفہ مضغہ علقہ کسون العظام فخلقن آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں 6 اسٹیجز 1400 سال پہلے قرآن میں موجود ہے۔ وہ پریشان ہو گیا۔ اس کا نام ہے ڈاکٹر مور، MOORE۔ میں نوجوان جا کر کے ریسرچ کریں، آپ جا سکتے ہیں، آج بھی موجود ہیں اس کے لیکچرز۔ اس نے اکنالج کیا ہے کہ میں جس کو کئی سال اسٹڈی کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا تھا کہ ماں کے شکم کے اندر کب پہنچا تھا، جب کہ ہمارے پاس الٹرا ساؤنڈ ہے، اسکیننگ سسٹم ہے، بچے کے ڈیولپمنٹ کو دیکھ سک رہے ہیں، تب میں بتایا ہوں۔ 14 سال پہلے اس نے اس وقت بتایا ہے، نہ کوئی اسکیننگ تھی، نہ بھائی نہ کوئی الٹرا ساؤنڈ تھا۔ تو معلومہ ماننا پڑے گا علم کا ایک سورس ہے جس کا نام ہے وحی۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ تو ایک نالج ہے جو سورس ہے، سورس آف کیا ہے؟ وحی۔
اب آئیے یا ایھا الذین آمنوا، ہیں میرے ساتھ آپ لوگ؟ کس سے بات کر رہا ہے اللہ؟ مومنین سے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اللہ اور رسول بلا رہا ہے تمہیں. امام حسین جو کہہ رہے ہیں حل من ناصرین، جی صرف امام حسین نہیں، اللہ بھی کہہ رہا ہے حل من ناصرین. مولانا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جی اٹھائیے سورہ. ان تنصر اللہ پڑھیے، ینصرکم. تم اگر اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری، اللہ تو غنی ہے بھائی، بے نیاز ہے، اس کی کیا مدد کرنا ہے؟ ان اللہ غنی عن العالمین هو الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وهو على كل شیء قدیر. وہ غنی ہے، قدرت رکھتا ہے، سب کچھ ہے. یہ کیا ہے جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا. یہ اللہ کی مدد کیسے بھائی؟ سنی مفسرین، شیعہ مفسرین جوائنٹلی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں یہاں ان تنصر اللہ کے معنی اللہ کی مدد نہیں ہے، اللہ کے دین کی مدد کرو. اللہ تمہاری مدد کرے گا. جتنا تم دین کی مدد کرتے چلے جاؤ گے اللہ تمہاری مدد کرے. یہ پریشانیاں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ دین کی مدد نہیں کر رہے ہیں. اگر ہم لوگ دین کی مدد کرنے لگے خود بخود ہماری مدد ہوگی. دین یعنی اصول، پرنسپلز، اس کی مدد کرو. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول. اللہ اور رسول پکار رہے ہیں. کیا جواب دو؟ لبیک بولو. لبیک یا اللہ، لبیک اللہم لبیک جو حج میں کہتے ہیں. کیا معنی لبیک کے؟ ہیئر آئی ایم، میں آ گیا پروردگار. حج میں ہی کیوں یار؟ جب اذان ہو اللہ اکبر کہو لبیک. حدیث میں چھٹے امام فرماتے ہیں جب قرآن پڑھو جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنوا آئے فوراً کہو لبیک، اس لیے کہ اللہ پکار رہا ہے. تم بولو مالک حاضر ہو، سنا تو کیا سنانا چاہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. جب بھی اللہ اور رسول کا بلائے تمہیں تم جواب دو. کیا ہوگا؟ لما یحییکم، تاکہ تمہیں زندگی ملے. ہے قرآن. تو معلوم ہوا ہمارے پاس زندگی نہیں مل سکتی جب تک کہ جواب نہیں دیں گے. کس کا جواب دینا؟ اللہ کا جواب دینا ہے، رسول کا جواب دینا. جواب دیں گے تو کیا ہوگا؟ زندگی. اسی لیے مولا کیا فرماتے ہیں؟ الناس نیام، لوگ سو رہے ہیں. جی لوگ سو رہے ہیں. اذا ما تنتبہوا، مریں گے تو اٹھیں گے. جی کیا کر رہے ہیں؟ سو رہے ہیں. جب مریں گے تو ٹو لیٹ. اتنی اوپر پڑ گئی ہے اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا. کوئی کھولنے والا قبر کو نہیں ہے. مولا فرمائیں گے کب اٹھیں گے؟ قبر میں اٹھیں گے. لوگ سو رہے ہیں تو کہنے دیجئے مجھے جملہ. نیند میں، لڑکپن نیند میں، جوانی نیند میں، اسکول نیند میں، کالج نیند میں، ڈاکٹریٹ نیند میں، اس کے بعد شادی نیند میں، بچے نیند میں، بڑھاپا نیند میں. ہے بھائی اس کا کیا ہوگا جو نیند میں زندگی بسر کر رہا ہے؟ اگر دیکھنا ہے وہ کتنا ہوشیار ہے، اس کی زندہ ہے، تو دیکھو وائٹ ہاؤس میں بیٹھا ہوا وہاں کا بڑا پاورفل آدمی ایک جنگل میں لیکچر ہو رہا ہے. جنگل میں لبنان کے یہ بیٹھ کر کے اپنے ایڈمنسٹریشن میں ترجمہ کروا رہا. اب کیا کہہ رہا ہے؟ بھائی دنیا میں اتنے بولنے والے ہیں، اس کو کیوں سن رہے ہو؟ جملہ سن لیجئے، جو زندہ بولتے ہیں سننا ہی پڑتا ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. جی جب زندہ بولتا ہے سننا ہی پڑتا ہے. کتنے خطبے ہیں دنیا میں؟ اچھا لاہور میں جمعہ کے خطبے کتنے ہیں؟ حساب ہی نہیں ہے ہمارے پاس. بہت زیادہ خطبے ہیں. اچھا پورے پاکستان میں کتنے ہیں؟ ہزاروں. پوری دنیا میں کتنے خطبے جمعے ہو رہے ہیں؟ ہزاروں. مگر کسی جمعے کا اثر کسی پہ نہیں ہو رہا. لیکن ایک جمعے کا خطبہ مسجد سے نہیں آتا، تہران یونیورسٹی سے نکلتا. اس کا
ورڈ ٹو ورڈ سائملٹینیشن ٹرانسلیشن ہوتا ہے. آپ کیا بول رہے ہیں, آپ کیا بول رہے ہیں, آپ کیا بول رہے ہیں. ابھی پریشانی کیا ہے یار؟ قرآن یہ کہتا ہے زندوں کی باتوں کو سننا پڑتا ہے. جب زندہ بولتے ہیں تو سننا پڑتا ہے, جب زندہ قیام کرتا ہے تو صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. یہ دین کی حص کو ہم لوگ ہمارے نوجوانوں میں یہ انسٹل کرانا ہے کہ ٹھیک ہے. میں نے بتایا تھا پہلے دن وہاں پر جامعۃ المنتظر میں کہ ایک نوجوان مجھ سے سوال کرنے لگا, مولانا آئی ہیو اے ڈاؤٹ. ایک ویلیج میں, بڑے سٹی میں بھی نہیں, اسی پاکستان کے ایک ویلیج میں مجھے شک ہے یہ قرآن جو ہے فیبریکیٹڈ. استغفر اللہ. مسلمان بچے. پھر ایک دو گھنٹے کے بعد کسی حد تک اللہ نے توفیق دی, ذرا سا مطمئن کر کے بھیجے. بعد میں مجھے رات بھر مجھے ستایا کہ ایک جوان کیوں پوچھ رہا ہے یہ سوالوں کو. نتیجہ بتاؤں میں آپ کو, سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہمارے بچے چائنا میں پڑھ رہے ہیں, ہمارے بچے نیوزی لینڈ میں پڑھ رہے ہیں, ہمارے بچے آسٹریلیا میں پڑھ رہے ہیں, ہمارے بچے رشیا میں پڑھ رہے ہیں, ہمارے بچے یورپ میں پڑھ رہے ہیں, امریکہ میں, کینیڈا میں. یہاں سے جب وہاں جاتے ہیں, چائنا کوئی ریلیجن نہیں ہے جی, وہاں دیکھتے ہیں راستے صاف, ہر شخص سچ بولتا ہے, جھوٹ کہیں نہیں ہے. توجہ میں ساتھ رہیے, بہت سمجھنے کی کوشش کیجئے. جاتے ہیں نیوزی لینڈ کو, سب سچ بولتے ہیں, جھوٹ کا نام نہیں ہے. امریکہ جاتے ہیں, سب سچ بولتے ہیں, جھوٹ کا نام نہیں ہے. کینیڈا جاتے ہیں, سب سچ بولتے ہیں, جھوٹ کا نام نہیں ہے. راستے صاف, حکومت اچھی, نہ یہ نہ گڑبڑ, نہ علم نہ غلم نہ گھٹم, کچھ بھی نہیں ہے. نہ ادھر پڑھنا نہ سر پہناؤ, نہ کچھ نہیں. بالکل سیدھی دنیا چل رہی ہے, پرفیکٹ. جب وہاں دنیا میں جاتے ہیں, اپنے ملک کو آتے ہیں, تو یہ تو مسلمان ہے, وہ مسلمان نہیں ہیں. تو اسلام سے نفرت ہونے, یہ وجہ ہے اسلام سے دور ہونے کی ہمارے نوجوانوں کے. اس لیے کہ زندہ اسلام. اسی لیے سید قطب بہت بڑا عالم گزرا ہے ایجپٹ کا, وہ کتاب ہے, اس کی تفسیر ہے, تفسیر فی ظلال القرآن. وہ جب گیا تھا امریکہ کو, واپس آنے کے بعد ایک جملہ بولا اس نے, صرت مغرباً وجدت الاسلام بدون المسلم. ویسٹرن کنٹریز کی سیر کیا میں, اسلام مل گیا, مسلمان نہیں ملا. جب اپنے کنٹری میں آیا تو مسلمان ملا. یہ ہے پریشانی. اب اس کو کیسے الٹیں, کہاں سے شروع کریں؟ تو کبھی کسی کے گھر کو نہ دیکھیں, اپنے گھر کو بچائیں. صلوات پڑھیے محمد. قرآن نے میکانزم دیا, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ جو ہے کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا انڈیویجول, بجائے اس کے کہ وہ نہیں, یہ نہیں, نہ میں دیکھوں. اسی لیے قرآن, قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. لگی ہوئی ہے, ہر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے. کس کے گھر میں نہیں ہے بے آگ؟ ہر طرح کی آگ ہے. دیکھو اس آگ کو, بھاگو یہاں سے, بچاؤ اپنے آپ کو. یہ کون سی آگ ہے؟ تطلع علی الافئدہ, اندر ہی جلاتی ہے. آپ رہتے اچھی جگہ پر ہیں مگر اندر جل رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وی ہیو لاسٹ, ہم لوگ لوز کر چکے. تو ضرورت ہے ایک بڑے انقلاب کی ضرورت ہے. بجائے اس کے کہ کنٹری کی طرف دیکھیں, ہم لوگ اپنے ایک فرد کو دیکھیں. انشاءاللہ یہاں سے جا کر جائیے تو دین کی جو حص ہے اس کو جگائیے, اس کو بیدار کیجئے. جب بیدار کریں گے تو آپ کو کمپیل کرتا ہے, فطرت کہتی ہے کہ اب قرآن پڑھ, اب ترجمہ پڑھ, اب تفسیر پر, تفسیر نمونہ پڑھ, اب تلاش کر. جب پورا معاشرہ بیدار ہو جائے گا تو پھر کوئی بیداری کو روک نہیں سکے گا. صلوات پڑھیے محمد اللہ. وعجل فرجوں. یہ گردن پہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے, ان ذمہ داریوں کو کون لے گا؟ ورنہ میں بہلا سکتا ہوں میں آپ کو جو ہے. دیکھیے میں خطیب ہوں, آپ کو 1 گھنٹہ اٹھا سکتا ہوں, بٹھا سکتا ہوں.
نعرے صلوات جھوم جا کے، اس کے بعد کیا نتیجہ نکلا؟ اچھی ہو گئی مجلس، یہ مزہ آ گیا جی، ہمیشہ وہ کہتے ہیں مزہ آ گیا۔ انبیاء مزہ لینے کے لیے دینے کے لیے میسیج نہیں پڑھتے تھے، بلکہ ممبروں پہ جا کے رلاتے تھے اٹھو۔ تو یہ ممبر مزہ دینے کی جگہ نہیں ہے، بیدار کرنے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اس کے معنی نہیں کہ فضائل نہ پڑھیں، جی ہاں پڑھتا ہوں، میں بہت پڑھتا ہوں۔ آپ کے لیے بھی ذرا مسکرائیے تو ذرا دیکھیے، یوسف علی پہ اپنا لٹا دینا چاہیے جی، یوسف علی پہ اپنا لٹا دینا چاہیے، وہ خود یہ سوچے اب اسے کیا دینا چاہیے۔ بھائی یوسف علی پہ اپنا لٹا دینا چاہیے، وہ خود یہ سوچیں اب اسے کیا دینا چاہیے۔ نام علی ہے اصل میں ایک ایسے ربط کا، نام علی ہے اصل میں ایک ایسے ربط کا، یاد ان کو رکھ کے سب کو بھولا، یاد ان کو رکھ کے سب کو بھلا دینا چاہیے۔ نہ آگ لگانا اچھا، نہ آگ کو ہوا دینا اچھا، لیکن دیکھیں استعمال، بجھنے نہ پائے آتش حب علی کبھی، بجھنے نہ پائے آتش حب علی کبھی، اس آگ کو ہمیشہ ہوا دینا چاہیے۔ صلوات اللہ۔ کیا ہے فضائل اہل بیت؟ موٹیویشن فیکٹر، جملہ سمجھنے کا، محرک عمل، محرک عمل۔ اگر ذرا سستی آئی کہو یا علی، اور قدم بڑھا۔ کیوں؟ علی نے بتایا اول الدین معرفتہ، دین کا پہلا زینہ، مجمع جی، مولا امیر المومنین نہج البلاغہ پہلا خطبہ، اول الدین، دین کا پہلا زینہ معرفتہ، اللہ اللہ۔ اگر چاہتے ہو دین، پہلا زینہ کیا ہے؟ اللہ کی معرفت کرو، یعنی وہ ایک پہلے لکھو، پھر تمہارے صفر میں قیمت ہوگی جی۔ اگر تم نے ایک نہیں لکھا تو تمہاری کوئی قیمت نہیں ہے۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ یہ کون سا گھرانہ ہے؟ خیرات کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، کھلاتے ہیں بھوکوں کو، سب کچھ کس کے لیے؟ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ چائے پلاتے ہیں، ذہن میں ہوتا پھر پلائے گا، دعوت دیتے ہیں، ذہن میں ہوتا دعوت دے گا۔ ہم جو کرتے ہیں ہمیشہ ریٹرن کی امید میں کرتے ہیں۔ اہل بیت لا نرید منکم جزاء، کس کے لیے؟ انما نطعمکم، یہ حص مذہبی، دین کا پہلا زینہ اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت۔ حقیقت میں یہ نیوکلیس ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تم میری اتباع کرو، ان ریٹرن کیا کرے گا اللہ؟ تم سے محبت کرنے لگے۔ ٹو لو ٹو بی لو، دو ہی انسان کے جذبے ہیں، محبت کروں، محبت کیا جاؤں۔ میں کسی سے محبت کروں اور مجھ سے کوئی محبت کرے۔ سب سے بڑی محبت کون سی ہے؟ میں مثال دیتا ہوں، سمجھ میں آئی؟ دیکھیں حس کو آبا، ماں کبھی کبھی بچہ جب روتا ہے زیادہ تو کیا دیتی ہے؟ چوسنی، ٹودر کہتے ہیں اس کو جی، منہ میں چوس نہیں دیتی، وہ بیچارہ منہ میں رکھ کے پھر رہا، کھیل رہا، سمجھ رہا کچھ آ رہا ہے۔ توجہ میرا ساتھ مجمع سمجھنے کی کوشش کیجئے، یہ چوسنی ہے، کچھ آ رہا جا رہا نہیں ہے۔
دنیا کی جتنی بھی چیزیں وہ چوسنیاں ہیں، اصل محبت اللہ۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد کیوں کیسے کریٹ کریں یہ لو آف اللہ، کس طرح سے کریٹ کیا جائے؟ تو یہ گھرانے نے بتایا کہ کس طرح سے انسٹل کرنا ہے۔ سعودی عرب میں نے حج کے بعد ایک چھوٹی سی کتاب بکلیٹ دیکھی، سعودی عرب کے اندر جہاں پر وہابیزم پڑھایا جاتا ہے، وہاں پر کتاب ہے علموا اولادکم حب آل محمد۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اپنی اولاد کو علمو، اولاد کو سکھاؤ، کیا سکھاؤ؟ محبت اہل بیت۔ کہاں پر؟ سعودی عرب میں۔ کیوں؟ جہاں جہاں قرآن کی باتیں ہیں وہاں وہاں اہل بیت کی بات کہیں نکال ہی نہیں سکتے۔ ابھی حال میں دیکھا آپ نے علامہ طارق جمیل صاحب قبلہ، علامہ طاہر القادری صاحب قبلہ، اور انڈیا کے بڑے ندوے کے عالم مولانا سید سلمان ندوی صاحب قبلہ کتابیں رکھ کر کے اپنے ہزاروں کے مجمع میں غدیر ہوئی، یہ سچ ہے، غدیر ہوئی، یہ سچ ہے، من کنت مولا، یہ سچ ہے، سب یہ کہہ رہے ہیں۔ پھر پریشانی کیا ہے؟ سنی بھی کہہ رہا ہے من کنتو، شیعہ بھی کہہ رہا ہے من کنتو۔ توجہ میرا مجمع، پھر پریشانی کیا ہے؟ سن لو، شیعہ تم بھی سن لو، سنی تم بھی سن لو، من کنتو مولا علی کی محبت کا اعلان نہیں ہے، علی کی حکومت کا۔ سوالات کے مجمع کو کھڑا کر کے کوئی ڈرامہ نہیں مچایا جا رہا تھا جی۔ 4 گھنٹے کا خطبہ، سب سے زندگی میں سب سے بڑا خطبہ غدیر کا، اور ایسے مقام پہ کھڑا کیا کہ سب بھول جائیں، دھوپ نہ بھولیں۔ یہ سر جل رہے ہیں، پیر جل رہے ہیں کسی کے، ہاں بھائی، سر بھی جل رہے ہیں، پیر بھی جل رہے ہیں۔ ہم تو کود پڑتے ہیں آگ میں علی کہہ کر۔ یہ آگ نہیں، آگ عربی میں کہتے ہیں جنگ کو۔ ہم تو کود پڑتے ہیں آگ میں علی کہہ کر، بعض لوگ حیدر کے نام ہی سے جلتے۔ جی نا، بعض لوگ حیدر کے کیا، کس چار خصوصیتیں غدیر کی۔ نمبر 1 4 گھنٹے کا خطبہ، 4 آورز کا خطبہ۔ نمبر 2 دھوپ، چلچلاتی دھوپ، لوگ ہوا میں نکال کے پیروں تلے رکھ رہے تھے۔ تیسرا کجاؤں کا منبر جی۔ چوتھا ہمیشہ خطبہ سرکار دیتے تھے، کوئی پہلو میں نہیں ہوتا تھا۔ اب پہلو میں بٹھایا، سب یہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، پریشان، یہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آخر میں خطبہ ختم ہوا، سرکار کے سامنے رسول اللہ نے کھاک لا کر کے علی کو کھڑا کر دیا۔ علی کو نے پورے بھرپور، جی 30 سال کا فرق تھا بھائی، کوئی بچہ نہیں تھا۔ بچے کو سامنے لائیں گے تو پورا وجود ہمارا رہتا، صرف بچہ، لیکن ایک بڑے کو لائیں گے خود چھپ جائیں گے۔ سرکار یہ کہہ رہے تھے، میں جب چھپ جاؤں تو یہ علی ہے، میں جب ختم ہو جاؤں یہ علی ہے۔ یعنی میرے بعد سابقہ اس سے پڑے گا۔ ہجرت میں کون؟ علی۔ خندق میں کون؟ علی۔ احد میں کون؟ علی۔ بدر میں کون؟ علی۔
وہ کون سی جگہ ہے جہاں علی نہیں ہے؟ ایک ہی جگہ ہے جہاں علی نہیں ہے، وہ جہنم ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والو۔ انشاءاللہ کوشش یہ کریں کہ ہمارے جذبوں کو ریوائیو کریں، زندہ کریں۔ کس طرح سے؟ تعلیم کے ذریعے سے، نالج کے ذریعے سے، سائنٹیفک نالج کے ذریعے سے۔ قرآن کو سائنٹیفک اصولوں سے لے جائیے، اور اسی طرح سے کربلا کو بھی سائنٹیفک اصولوں پہ لے جائیے۔ ایک مرتبہ رونا تو ہے ہمارے پاس ساتھ، اگر انسان ہیں، واقعات دیکھتا ہے تو رونا ہی ہے، لیکن جب ڈیپر جاتے ہیں تو پروردگار کی محبت کی انتہا کو اگر کسی نے بتایا ہے تو حسین ابن علی ہے۔ سب لے کر شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ نے اتنا دے دیا بھائی، مال دیا سجدہ کرو، اولاد دی سجدہ کرو، صحت دی سجدہ کرو، شکر ادا کرو، نہیں کرتے۔ لیکن حسین کون ہے؟ دے کے شکر ادا کر رہا۔ کون ہے حسین؟ جو دے کے شکر ادا کر۔ مالک مجھے ایسے صحابہ ملے جو میرے نانا کو بھی نہیں ملے، جو میرے بابا کو بھی نہیں ملے، جو میرے بھائی کو بھی نہیں ملے۔ ان اصحاب کو لے لے، مسلم ابن اوسجہ لے لے، حبیب لے لے، اور لے لے مالک، اور ہر ایک کو دینے کے بعد ردن بقضائہ و تسلیما لامرہ، پروردگار مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس تیری رضا چاہیے۔ اللہ کی محبت کا یہ معیار حسین نے اس بلندی پہ پیش کیا۔ اے دنیا والا، تم نے اس گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، یہ چھوٹے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا، 6 مہینے کے بچے پہ بھی تلوار تیتھی چلا دی۔ اب تمہیں سکون ہو جانا چاہیے، لیکن پرسکون نہیں رہی، لوگوں نے خیام کو آگ لگا۔ اجرکم اللہ۔ غور کیجئے، جتنا کرنا تھا کر دیا۔ اب ایک مصائب کا ایک جملہ کہوں گا، اس کے پر آپ بہت غور کریں۔ کربلا کے بعد شام غریبہ 4 سالہ بچی، تماچے لگ رہے ہیں۔ جب چھوٹے بچوں پہ تماچے لگتے ہیں سہم جاتے ہیں جی۔ جب زیادہ بار بار تماچے لگتے ہیں تو پوچھے گے بچے، آخر بتا تم کیا چاہتے ہو؟ توجہ، بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیے، سکینہ نے کہیں نہیں پوچھا تم چاہتے کیا ہو، یعنی جو میرے بابا کی نا ہے وہی میری نا ہے۔ بابا نے یہ کہا تھا یزید کی بیعت نہیں کروں گا، میں بھی وہی ہوں، تم تماچے مار لو، بندے کھینچ لو، دامن میں آگ لگا۔ اجرکم اللہ۔ حمید ابن مسلم یزید کی آرمی کا اپوائنٹڈ رائٹر ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا خیام جل رہے تھے، ایک طویل القامت بی بی، اس نے کمر کو کس لیا تھا، ایک بچے کو باہر لاتی جاتی تھی، بٹھاتی جاتی تھی۔ اتنے میں نے دیکھا ایک 4 سالہ بچی بابا 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 کہتے ہوئے باہر نکلی۔ بجھانے والا چاہتا ہے بجھا دے، رک جا، ہم آل محمد ہیں، جل کے مر جائیں گے، نامحرم ہاتھ نہ لگانے پائیں۔ ایک ہی جملہ، امید ہے کہ ہمارے مصاب ہوں گے۔ حضور خدا آپ کسی گھر میں یتیم دے، اگر یتیم
بچہ رونے لگتا ہے، اس کا سنبھالنا آسان نہیں ہے، خصوصاً باپ کو یاد کر کے روئے۔ جناب زینب نے سب بچوں کو جمع کیا، اب جب تلاش کرنے لگی سکینہ نظر نہیں آتی، کبھی ادھر گئیں کبھی ادھر گئیں، کبھی عباس کو پکارا، عباس، سکینہ نظر نہیں آتی ہے، علی اکبر، سکینہ نظر نہیں آتی ہے۔ اتنے میں گھوڑا سوار دکھائی دیا، عرب بتا کسی بچی کو تو نے دیکھا ہے؟ کہا میں نے کسی بچی کو نہیں دیکھا، فرات پر میں اپنے گھوڑے کو پانی پلا رہا تھا، ایک دردناک آواز ایسی آئی، گھوڑے نے پانی پینا چھوڑ دیا۔ کہا بتا کس طرف سے آواز آئی؟ کہا وہ نشیب کا مقام ہے۔ زینب سمجھ گئی بچی باپ کے پاس پہنچ گئی ہے۔ اولاد والو، زینب نے پوچھا کسی کے پہچاننے کے دو طریقے ہیں، یا لباس ہو تو پہچانے، یا سر ہو تو پہچانے۔ تیرے بابا کے نہ سر ہے نہ لباس ہے، تم نے کیسے پہچانا؟ کہا پھوپھی اماں، بابا نے خود بلایا تھا۔ سینے سے لگایا، تسلی و تشفی کے جملے کہے، سمجھایا بچی کو اور کہا چلو گھر چلیں۔ سکینہ نے سادگی سے سوال کیا پھوپھی اماں اب گھر کہاں ہے؟ خیام تو جل گئے۔ کہا بیٹی جہاں پر سب جمع ہیں سب چلو، آخری جمعہ ہے، جملہ ہے، ذرا سر رونے کے لیے کہا، یہ 2 قدم پیچھے ہٹی، واپس آئی، ایک جملہ کہا پھوپھی اماں بابا اکیلا لیٹا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ ينقلبون۔ صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك واناخت برحلك عليكم منا السلام ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار۔ السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا والله۔ خدایا پروردگارہ ہمارے ان آنسوؤں کی قسم ہمارے گناہوں کو بخش دے، آئندہ گناہوں سے تو اپنے ید قدرت سے بچا لے، پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے، مظلومین مومنین کی مدد فرما، مومنین مظلومین کو قیام کرنے کی توفیق عنایت فرما، مومنین دنیا بھر میں جہاں جہاں ہیں ان کی جان مال آبرو اور عزت کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ان کے پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما، بیماروں کو شفا دے، ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما، جو گودیاں خالی ہیں انہیں پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ہیں ان کے بیاہ کر دے، صفوف مسلمین کو متحد کر دے، ہمیں بانٹنے والی صہیونی قوتوں کو بانٹ دے، ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرما، مراجع رہبر کے سائق ہمارے سروں پر سلامت رکھ، انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے، جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما، ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔